مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. برادران اسلام، میرے ایمانی بھائیوں، آپ کی اس مسجد میں آ کر کے پرانی تاریخ یاد آ گئی. کسی دور کے اندر یہاں مولانا مبارک صاحب ہوا کرتے تھے اور ان کی دعوت پر حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد کے اندر اعتکاف کیا تھا اور قرآن کا وہ پیغام جو اللہ رب العزت انسانوں کو، ایمان والوں کو دینا چاہتا ہے، وہ پیغام دینے کے لیے حاضر ہوتے تھے. اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، وہ سنانے کے لیے یہاں تشریف فرما ہوتے تھے. آج آتے ہوئے میں وہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ ان کی داڑھی کالی، حضرت مولانا مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کالی، لیکن دیکھتے دیکھتے دونوں سفید ہوئے اور دنیا فانی سے رخصت بھی ہو گئے، ہمارے بیچ سے آخرت کی منزلوں کی طرف چلے گئے. حضرت کی زندگی میں ایک مرتبہ یہاں حاضری ہوئی تھی. ایئرپورٹ سے یہاں ڈائریکٹ رمضان میں ظہر کے موقع پر حاضر ہوا اور حضرت نے فرمایا کہ آپ بات کریں. کافی پہلے کی بات ہے. تو میں نے سورہ فاتحہ کی تھوڑی سی تفسیر، تھوڑا سا خلاصہ عرض کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ حضرت نے یہ اس لیے کہا کہ میں سبق سن لوں کہ ان کو کتنا یاد ہے. وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے. اللہ رب العزت ان کی کامل مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے. آج تک میں کبھی یہاں حاضر نہیں ہوا، اس لیے نہیں کہ کبھی موقع نہیں ملا، بلکہ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں اس سٹیج کے قابل نہیں ہوں. یہ آپ حضرات کا بہت مضبوط سٹیج ہے اور یہاں سے جو دعوت جاتی ہے وہ بہت مضبوط دعوت جاتی ہے. میں خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتا تھا. آج منشاء خداوندی تھی، مٹن چوک میں حاضر ہونا تھا، لیکن ساتھیوں نے طے کیا اور حضرت مفتی منیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کی کمیٹی، اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے، ان کا اخلاص تھا کہ انہوں نے کہا نہیں آپ تشریف لائیے یہاں پر، ورنہ دور یہ چل رہا ہے کہ کرسی چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. یہ اخلاص ہی ہے ان کا کہ انہوں نے مجھے یہاں اپنی جگہ پر بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں دی، بلکہ احترام کے ساتھ بٹھایا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. ورنہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کر جاتے، ایمان تک کا سودا کر جاتے ہیں. ہمارے سامنے ساری چیزیں ہیں، بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے. میرے ایمانی بھائیوں، آج اس موقع پر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ پہلی جماعت جو مخلصین کی جماعت تھی اور جن کے اخلاص کا کچھ ذرہ کوئی حصہ ہمیں نصیب ہو جائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے. ان کا ذکر خیر کر لیا جائے. میرے لیے بھی وہ مشعل راہ ہو، آپ حضرات کے لیے بھی وہ مشعل راہ بنے. ہم ان کا ذکر خیر سنیں،
جن کے لیے قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سابقون پہل کرنے والے، الاولون ابتدا میں آنے والے، من المہاجرین ہجرت کرنے والوں میں سے بھی تھے، والانصاری اور نصرت کرنے والوں میں سے بھی تھے، والذین اتبعوہم باحسان اور وہ جو ان کے پیچھے چلے، کا ان سب کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ کے وہ چنندہ لوگ ہیں، جو منتخب لوگ ہیں، سلیکٹیو لوگ ہیں، جن کے لیے اللہ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ امتحن اللہ نے ایگزام لے کر کے کوالیفائی کر کے سرٹیفکیٹ دے دی ہے، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور ایک کرائیٹیریا فٹ کر دیا میرے اور آپ کے لیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، رہتی دنیا تک کے لیے یہ کرائیٹیریا ہے، جو ان ہستیوں کی طرح ایمان لائے گا ان کا ایمان قابل قبول ہوگا، وَإِنْ تَوَلَّوْا، جو ان سے منہ موڑے گا ان کا ایمان میرے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کیسا ایمان تھا ان لوگوں کا، اور کس طرح کے وہ لوگ تھے جو عزم کا پہاڑ تھے، جو ہمت اور حوصلے اور استقامت کی مثال تھے، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے گھر کو گھر نہیں سمجھا، اپنی اولاد کو اولاد نہیں سمجھا، اپنے بیوی بچوں کو اپنا عزیز نہیں سمجھا، اپنے علاقے کو اور اپنی جگہ کو عزیز نہیں سمجھا۔ اگر وہ دین کے مقابلے میں آ گئے، اگر وہ دین سے ٹکرا گئے، دین کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ نشاور کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہل کرنے والے، ہر چیز میں پہل کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو شان یہ ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے نکلنا ہے، جس کے پاس جو ہے وہ پیش کرے، جو کچھ دے سکتا ہے وہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے بقدر جتنا جس سے ہو سکے وہ پیش کرے۔ وہ ابو بکر کی ذات تھی جو گھر سے سب جھاڑو لگا کر کے لے آئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا جو جس کے پاس ہے لاؤ، اور 900 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہم تبوک کے میدان میں پہنچیں گے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے ہم وہاں پہنچیں گے۔ اور اس وقت میں کچھ تھے جو ننگے دین ننگے وطن صرف نعرے لگانے والے کہ ہم ھذا رسول اللہ بین ظہرانکم، اے نبی پاک، اے ایمان والو، پہلی صف میں آ کر کے عبداللہ ابن ابی منافق کہتا تھا کہ اے ھذا رسول اللہ بین ظہرانکم اسمعوا واطیعوا، یہ اللہ کے رسول تمہارے بیچ میں ہیں، ان کی بات کو سنو، ان کی اطاعت کرو، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن جب بات آتی تھی اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے کی تو کہتا تھا ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، وہ کہتا ہے ہمارے گھر خالی ہیں، ہماری دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں، ہمارے بیوی بچے اکیلے ہیں، ہمیں خطرہ ہے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی مسئلہ نہ پیش آ جائے۔ اللہ نے کہا گھر خالی نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، ان یریدون الا فرارا، یہ بھاگنا چاہتا ہے، یہ اپنی بات میں جھوٹا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایمان والے کی جان بھی اللہ نے خرید لی، اس کا مال بھی اللہ نے خرید لیا، جہاں کہا جان لگانا اس نے لگا دی، نماز پڑھنے کے لیے نکلنا، روزے رکھنے کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، جہاں اپنے آپ کو لگانا پڑا اس نے لگایا، اور جہاں کہا مال خرچ کرنا ہے دو ہاتھوں سے اس نے خرچ کیا۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کے لیے تیار رہا، وہ بھاگنے والا نہیں تھا، وہ انتظار میں تھا مجھ سے کوئی قربانی مانگی جائے، یہ تو میری خوش بختی ہوگی کہ میرا کچھ دین کے لیے لگ جائے، ورنہ دین نہ کل کسی کا محتاج تھا نہ رہتی دنیا تک کسی کا محتاج رہے گا۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا دین بھی باقی رہنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، میں اور آپ محتاج ہیں، ہمارا کچھ دین کے لیے لگے۔ فرمایا جو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا کچھ دین کے اندر لگ جائے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو اس نے سودا کیا یہ بہت عمدہ سودا ہے، اس کو اس سودے کی خوشخبری سنا دو۔
کا وہ اعلان تو ایسا ہی کرتا تھا، لیکن ان یریدون الا فرارا، وہ بھاگنا چاہتا تھا راستے سے، وہ ایمان والوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب ان کو کہا جاتا تھا نکلو اللہ کے راستے کے اندر، تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں، گرمی بہت ہے، ان اشد حرا قل نار جہنم اشد حرا، کا جہنم کی آگ اس سے بھی سخت ہے۔ تمہیں یہ دھوپ سخت لگتی ہے، تمہیں یہ گرمی زیادہ تیز لگتی ہے، لیکن اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات مبارکہ تھی جنہوں نے گھر میں جھاڑو دے کر کے سب کچھ نشاور کر دیا حبیب کبریا کے قدموں پر۔ ہجرت کا موقع آیا، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ابو بکر کو ساتھ لیا، ہجرت کرنے کے لیے چل پڑے، غار کے اندر پہنچے، اور پیچھے ان کا باپ کہتا ہے ابو قحافہ، وہ کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ ابو بکر کچھ چھوڑ کر کے بھی گیا ہے، سارا کچھ لے کر کے چلا گیا، تمہیں فاقو مارنے والا ہے۔ بیٹیوں کی بھی تربیت ہوئی تھی، بچوں کی بھی تربیت ہوئی تھی، ذہن سازی ہوئی تھی ان کی، انہوں نے بوریوں کے اندر پتھر بھرے، کنکریاں بھری، اور باپ کے ایسے ہاتھ اوپر سے پھیرا دیے، بہت مال اس کے اندر چھوڑ کر کے گیا ہے۔ وہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، اس کو کچھ اطمینان ہوا، لیکن ابو بکر نے سارا کچھ نشاور کیا، غار کے اندر 3 دن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ پیچھے اعلان ہوا ہے جو پکڑ کر کے لائے گا ابو بکر کو اس کے لیے 100 اونٹ ہیں، جو پکڑ کر کے لائے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے 100 اونٹ ہیں۔ 1400 سال کے بعد اگر کوئی بندہ کہتا ہے ابو بکر اگر ساتھ میں تھا، یہ کوئی کمال نہیں تھا۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن نے کہا یہ اس کا ساتھی ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ ساتھی اس معنی میں نہیں ہے، بس ایسے ہی چل پڑے تھے، وہاں ساتھ ہونا کون سا کمال تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آج کے دور کے اندر کسی بندے کے لیے وارنٹ جاری ہوا ہے اس کو اریسٹ کرو، وہ بندہ کہیں پناہ لیتا ہے، کہیں چھپتا ہے، کوئی بندہ اس کو پناہ دیتا ہے، وہ اس کے ساتھ میں چلتا ہے، اس کو گاڑی فراہم کرتا ہے، اس کو زیادہ سزا ہوگی اس بندے سے جس کا نام آیا ہوا ہے، انٹرپول کے اوپر جس کا نام ہے اس سے زیادہ سخت سزا اس کو ہوگی۔ ابو بکر کی یہ فضیلت نہیں تھی، سر کے اوپر 100 اونٹوں کا انعام مقرر ہے، اور کہتے ابو بکر کی یہ کوئی فضیلت نہیں تھی کہ وہ آپ کے ساتھ چلے تھے۔ نہیں نہیں، ابو بکر صدیق سے زیادہ مخلص کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ نام ہی ابو بکر پڑ گیا، ان کا نام ابو بکر نہیں تھا۔ ابو بکر کے معنی پہل کرنے والا، دین کے لیے قربانیاں دو، ابو بکر نے پہل کی، ہجرت کے لیے نکلو، ابو بکر نے پہل کی، جس میدان میں ان کو بلایا وہ سب سے پہلے جانے والے تھے۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے، مختصر وقت ہے، تفصیل نہیں عرض کی جا سکتی، یہ وہ جماعت ہے جن کو انسان نے اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مجھ تک اور آپ تک پہنچا وہ صحابہ کے واسطے سے ہو کر کے پہنچا۔ اگر بیچ میں سے صحابہ کی جماعت کو نکال دیا جائے اور صحابہ کی جماعت کو مشکوک بنا دیا جائے تو میرے اور آپ کے پاس دین بچتا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں بچے گا میرے پاس۔ ابو بکر ایمان والا نہیں تھا، پھر کون تھا؟ عمر نہیں تھا، پھر کون تھا؟ اور مکہ کے اندر میں آپ کو عرض کروں ایک بھی منافق نہیں تھا۔ جو منافق پیدا ہوئے وہ مدینہ میں آنے کے بعد پیدا ہوئے۔ اللہ نے کہا میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، میں امیوں میں اپنا نبی بھیج رہا ہوں، لیکن ان امیوں کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز تھی، کچھ ایسی صفات تھی کہ وہ ان پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ اس میں سے ایک صفت یہ تھی کہ وہ بالکل دو ٹوک بات کرنے والے تھے، صاف گو تھے، جو کہا کہہ دیا، جس نے مانا مان لیا، انکار کیا انکار کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیرت دیکھی ہوگی، سراقہ ابن مالک ابن جوشم ہجرت کے موقع پر آپ کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور جا کر کے ابھی ایمان نصیب نہیں ہوا، آپ کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہے، قریب پہنچ گیا بالکل آپ کی اونٹ کے، اور پیچھے اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھنس گئے۔ اس کو پتا ہے یہ حبیب کبریا کی ذات کا معجزہ ہے، اس کی وجہ سے یہ پیر زمین میں دھسے ہیں۔ واپس نکلا، پھر دوڑا، پھر دسے۔ تفسیری روایت کے مطابق 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا میں کسی کو نہیں بتاؤں گا آپ اس راستے سے جا رہے ہو، یہ میرا کچھ تحفہ ہے، آپ قبول کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا میرا تحفہ آپ قبول کرو۔ کہا کیا تحفہ ہے؟ کہا میں کہتا ہوں گواہی دو اللہ ایک ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس نے کہا ابھی مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، صاف گو بندہ ہے، ابھی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا اگر تو نہیں مانتا ہم بھی تیرا تحفہ بھی قبول نہیں کرتے۔ صاف گو انسان تھا،
تھوڑی دیر کے لیے ہی مان لیتا پھر انکار کر دیتا. کہا نہیں، یہ دوغلا پن نہیں، دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا، یہ نہیں چلے گا. گنگا گئے گنگا رام، جمنا گئے جمنا داس، ایسا نہیں ہے. ایمان والا ایمان والا ہوتا ہے. مکہ والوں کے اندر یہ صفت تھی، یہ ان کی کوالٹی تھی کہ وہ دو ٹوک بات کرتے تھے، دوغلا پن نہیں، دو منہ نہیں تھے ان کے. تو کیا ابو بکر مکہ کے اندر رہتے ہوئے سب سے پہلے ایمان قبول کرے اور پھر وہ منافقت کر جائے، پھر ایمان سے باہر نکل جائے؟ تو پھر اس کے علاوہ ایمان بچتا کس کا ہے؟ عمر منافقت کر جائے اور وہ نکل جائے اور پھر ایمان بچتا کس کا ہے؟ اور کہا جائے کہ ان کو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے ساتھ محبت نہیں ہے. کون کہتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کا آج کا دن ہے، ہمارے سر آنکھوں پر ان کی شہادت ہوئی ہے اور ہم شہیدوں کا جشن مناتے ہیں، ہم شہیدوں کا ماتم نہیں مناتے ہیں. ایمان والا تو خوش ہوتا ہے، وہ تو جیتا اس لیے ہے کہ کسی دن اللہ کے راستے میں جان دینے کا موقع مل جائے. وہ تو جی اس لیے رہا ہے، اس کی تو ایک ایک سانس اسی لیے ہے. اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دشمن اسلام کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ ایمان والے کو مار دیا جائے. ایمان والے کے چاہت کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ اس کو شہید کر دیا جائے. اس سے بڑی چاہت کیا ہوگی؟ کہ شہید کا تو جشن منایا جاتا ہے، اس کا ماتم نہیں منایا جاتا ہے، اس کے اوپر رویا نہیں جاتا ہے، اس کے اوپر خود کو پیٹا نہیں جاتا ہے. ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو اصحاب نبی سے، نبی کے اہل و عیال سے محبت نہیں تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع کے اوپر، خلافت کا دور ہے، 2.5 سالہ دور خلافت میں حضرت حسن اور حضرت حسین چھوٹے بچے ہیں، دونوں ایک دن کھیل رہے ہیں. مضبوط روایت ہے، ایک کو حضرت علی اٹھاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کو حضرت ابو بکر صدیق اٹھاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں علی ان بچوں کی شان بڑی زبردست ہے، ایک ناف سے اوپر حبیب کبریا جیسا ہے اور ایک ناف سے نیچے حبیب کبریا جیسا ہے، دونوں کو ملایا جائے تو نبوت کی ذات بنتی ہے، ذات نبوت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. ان بچوں کو دیکھ کر کے دشمنوں کو اٹھایا نہیں جاتا ہے، نفرت کرنے والوں سے پیار نہیں کیا جاتا ہے، نفرت کرنے والوں سے اپنے نبی کے ساتھ مشابہت نہیں دی جاتی ہے. ابو بکر کو حسن اور حسین کے ساتھ عشق تھا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. خلافت کا علاقہ فتح ہوتے 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 دور تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ ایران تک پہنچ گئے. ایران کے اندر بھی حکومت قائم ہو گئی اور وہاں کا جو بادشاہ ہے یزدگرد، آج رشیا کے اندر وہ علاقہ پڑتا ہے، وہاں چلا جاتا ہے بھاگ کر کے. اس کی بیٹیاں، 3 بیٹیاں قید ہو کر کے ایمان والوں کے پاس آتی ہیں، مدینہ پہنچتی ہیں، ان کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے. ایمان والوں کا کردار دیکھ کر کے، ان کے اخلاق دیکھ کر کے تینوں ایمان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوئی. آپ نے فرمایا یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، یہ شہزادیاں ہیں، یہ ایمان قبول کر چکی ہیں، ان کو پروٹوکول دینا ہمارے لیے ضروری ہے، ان کا احترام بھی ہمارے لیے ضروری ہے. یہ شہزادی ہے، اس کے لیے کوئی شہزادہ تلاش کیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ حسن کا نکاح ہو چکا ہے، حسین کا نکاح ان کے ساتھ کرو. یزدگرد کی بیٹی، ان کے ساتھ حضرت حسین کا نکاح کیا. اور نکاح کس نے کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جس سے محبت ہوتی ہے اچھی جگہ بندہ اسی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے، جس سے محبت نہیں ہوتی اس کا رشتہ اچھی جگہ کرنا نہیں چاہتا ہے. میرے ایمانی بھائیوں، ہم حضرت حسین کا بچپن سنتے ہیں اور پھر شہادت سنتے ہیں. بچپن آپ کا 7.5 سال کی عمر میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں اور آپ کا وصال ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے 57.5 سال کی عمر کے اندر. بیچ کی 50 سالہ زندگی کہاں ہے؟ 50 سالہ زندگی کو کوئی بیان نہیں کرتا، کوئی نہیں سنتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے گا پھر محبتیں پھیلیں گی، پھر نفرتیں ختم ہو جائیں گی، پھر نفرتوں کا بازار گرم نہیں ہو سکے گا، سامنے باتیں آئیں گی. ابو بکر کو حضرت حسین سے محبت تھی، حضرت عمر فاروق کو حضرت حسین سے محبت تھی. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی خلافت کے اندر بہت وسیع خلافت ہو گئی اور اس وقت میں جاری کیے کہ وظیفے جاری کرو، لوگوں کو تنخواہ دیا کریں گے، وظیفے دیا کریں گے ان کے پروٹوکول کے حساب سے. کا سب سے پہلے کن لوگوں کو رکھا؟ سب سے پہلا کرائیٹیریا، سب سے پہلی کیٹیگری کون سی ہوگی؟ کہ وہ لوگ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے، پھر وہ انصار جنہوں نے مدینہ کے اندر ایمان والوں کو جگہ دی تھی، پھر بدر کے اندر شریک ہونے والے، احد کے اندر شریک ہونے والے، پھر خندق کے اندر آنے والے، پھر فتح مکہ کے موقع پر آپ کا ساتھ دینے والے.
पूछा हसन और हुसैन का क्या होगा? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया ये मुहाजिर भी नहीं हैं, हिजरत के बाद इनकी पैदाइश हुई है, ये अंसार भी नहीं है, ये मदीना वालों में से नहीं थे, ये उहद और बदर में भी नहीं थे, तब बच्चे थे, ये खंदक और खैबर में भी नहीं थे, लेकिन इनको वही वजीफ़ा मिलेगा जो पहली कैटेगरी वालों को वजीफ़ा दिया जाता है। आज की ज़ुबान में कहिएगा IAS की कैडर का इनको वजीफ़ा दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब इनसे आगे चलने वाला है। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इनका आगे नसब चलेगा। ज़हरा उनका लक़ब था, ज़हरा कहते हैं फूल को, का ये फातिमा ज़हरा है, जिस तरह फूल महकता है उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगे जो शजरा चलेगा, जो नसब चलेगा, जो सैयद होंगे क़यामत तक, रहती दुनिया तक जो सैयद होंगे वो हज़रत फ़ातिमा की नस्ल से होंगे, हसन की औलाद से होंगे, हुसैन की आल में से औलाद में से होंगे। और आखिरी ज़माने के अंदर इमाम महदी तशरीफ़ लाएंगे और एक की नस्ल से, हज़रत हुसैन की नस्ल से उनकी वालदा होंगी, हज़रत हुसैन की नस्ल से उनके वालिद होंगे। और एक आलिम दीन ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी कि इमाम महदी के हाथ के ऊपर पूरी दुनिया के ईमान वाले मुत्तहिद होकर के बैत करेंगे। ये बरकत है हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अमीर मुआविया के हाथ के ऊपर सुलह की बैत करने की। ये उसकी बरकत है कि उन्होंने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ के ऊपर बैत की थी। और हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हज़रत अमीर मुआविया के 19 साला खिलाफत के दौर के अंदर बाकायदे हयात रहे। 10 साल के बाद हज़रत हसन का विसाल हो गया, उसके बाद 9 साल तक हज़रत हुसैन ज़िंदा रहे। और आज बयान किया जाता है कि हज़रत हुसैन को अमीर मुआविया ने जहर दे करके मार दिया था। कौन बेगैरत इंसान होगा जो अपने भाई के कातिल के साथ 9 साल तक जिंदा रहते हुए भी सुलह करेगा? या तो मानना पड़ेगा कि बेगैरती थी, वरना मैं कहूं बेगैरती नहीं थी, वो ऐन इंसाफ था। उनको पता था ये हमारे दुश्मन नहीं हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे दोस्त हैं। मुशाजरात सहाबा हुए, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। आपस में जंगें भी हुई हैं, लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है, वक्त इतना नहीं है। मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ करूं उसके ताल्लुक से और फिर असल टॉपिक पर वापस आऊं। मेरे ईमानी भाइयों, एक कोई बड़ा ऑफिसर हो या कहिएगा कोई इलाके का राजा महाराजा हो, बादशाह हो, वो दौर नहीं है। कहिएगा CM का बेटा हो, 2 बच्चे हैं, आपस में कोई बात हो गई, कोई लड़ाई हो गई, आपस में कोई तू मैं हो गई, लेकिन वो ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल ही मरते दम तक एक दूसरे के दुश्मन रहे हूँ और एक दूसरे की मौत का सबब बने हूँ। ना, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक मुल्क की हुकूमत ने कहा था कि आप अली के ख़िलाफ़ हैं, हम आपका साथ देंगे, अली की खिलाफत को ख़त्म करते हैं, फिर आपकी खिलाफत और बढ़ जाएगी। उनने कहा था रूमी कुत्ते, अगर तू अली के मुकाबले में आएगा, अली की फ़ौज में सबसे पहले लड़ने वाला अमीर मुआविया होगा, मैं सफ़े अव्वल में नज़र आऊँगा। एक CM के घर में 2 बच्चों में इख्तिलाफ हो गया। अब जो भंगी है, जो रोड साफ़ करने वाला है, जो नालियाँ साफ़ करने वाला है, जो गटर साफ़ करने वाला है, वो आकर के उनके ऊपर लान तान करे, उनको गालियाँ दे, उनको बुरा भला कहे। CM के लड़के लड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो शहजादे हैं, वो आपस में अपनी बात को निपटा लेंगे। एक खाक रोब को, एक झाड़ू लगाने वाले को कोई हक नहीं पहुँचता कि वो उनके ऊपर किसी तरह की उंगली उठाए, उनके ऊपर किसी तरह का लान तान करे। मेरे ईमानी भाइयों, ये वो सहाबा की जमात है जिसके लिए अल्लाह ने बता दिया उलाइका हुमुल मुत्तकून, वो सब के सब परहेजगार हैं। ईमान वालों को यही हुक्म होता है, ऐ ईमान वालों डरो अल्लाह से, इत्तकू, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। और पूरे कुरान के अंदर जब भी कोई अल्लाह हुक्म नाजिल करता है, उसके साथ कहता है ये हुक्म इसलिए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। रोज़ों में आप सुनते हैं खतीब से, आप भी पढ़ते हैं, रोज़े फ़र्ज़ हुए क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। हज फ़र्ज़ हुआ, फरमाया वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा, ज़ादे राह ले लो, सामान खर्च ले करके चलो, और बेहतरीन ज़ादे राह वो तक़वा है। हज का मकसद भी तक़वा, रोज़े रखवाने का मकसद भी तक़वा, बल्कि एक एक हुक्म का मकसद है इंसान मुत्तकी बन जाए, इंसान परहेजगार बन जाए। उसकी वो आला मेयार, आला मेराज है कि इंसान को तक़वा नसीब हो जाए। तक़वे का मतलब खौफ खुदा आ जाए, रब का डर दिल के अंदर आ जाए, रब से डर करके वो ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाए कि
24 گھنٹے کی زندگی میری رب کے سامنے ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام کے لیے کہا وہ سب کے سب متقی ہیں، ان سب کے اندر یہ صفت ہے، اولئک هم المتقون، وہ سب کے سب متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، اولئک هم المفلحون، وہ سارے کامیاب ہیں، سارے کے سارے پاس ہونے والے ہیں، سب کے سب ایگزام کو کوالیفائی کر کے اپنے رب کی قربت، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے والے ہیں۔ ان کے اوپر کسی کو کسی طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ حرف ملامت ان کے اوپر اٹھائے۔ میرے ایمانی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کا میں نے سنایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو شخصیات کو اگر ہم متہم کر دیں گے، اگر ان کو بیچ میں سے نکال دیں گے، آدھے سے زیادہ دین خطرے میں پڑ جائے گا، کچھ بچے گا ہی نہیں پیچھے، پھر کیا بچ جائے گا؟ ابو بکر نے قربانی دینے میں کوئی کسر چھوڑی، عمر نے قربانی دینے میں کوئی کسر چھوڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کے دور خلافت کے اندر ایران کا علاقہ فتح ہوا، وہاں کے بادشاہ نے، وہاں کے گورنر نے کہا مجھے اپنے امیر المومنین سے ملاؤ، کس طرح کی زندگی گزارتا ہے کون ہے وہ؟ کہتے ہیں ان نے خلافت کے لیے یہ کر دیا تھا اور وہ کر دیا تھا، کرسی کے لیے ایسا کیا اور ویسا کیا۔ نہیں رب کعبہ کی قسم، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ آیا مدینہ کے اندر، آ کر کے دیکھا کہ کہاں ہے ان کا محل، کہاں ہے ان کا شاہی دربار، جا کر کے میں ان سے ملوں، اور ہمیں بھی، مجھے اور آپ کو بھی، جن کو اللہ کو عزت دے دیتا ہے، تھوڑا سا عہدہ دے دیتا ہے، اور معاف فرمائیں ہمارا تو مقصد ہی ہو گیا، اعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیاۃ الدنیا ذلک مبلغهم من العلم۔ قرآن نے تعارف کروایا تھا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے اعراض کرو، من تولى عن ذکرنا، جو میری یاد سے غافل ہوئے، من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیاۃ الدنیا، اور وہ کچھ نہیں چاہتے، بس دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، دنیا کی ٹیپ ٹاپ چاہتے ہیں۔ جس کی دکان تھوڑی چل گئی وہ پھر نیچے ہی نہیں دیکھتا ہے، جس کا کیس کوالیفائی ہو گیا اس کو نیچے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، اچھی تنخواہ ہو، اچھا کاروبار ہو، اچھی ملازمت ہو، اس سے منع نہیں ہے، خوب کمائے انسان، جتنا ہو سکے محنت کر کے حلال کمائے، کوئی منع ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن قرآن نے کہا کہ یہ مقصد زندگی نہیں ہونا چاہیے، یہ ضرورت زندگی ہے۔ مقصد زندگی جب ہوتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ پھر انسان رب کو بھول جاتا ہے، اور کہا یہ ان کی زندگی کا مقصد بنا، علم کے باوجود، ان پڑھوں کی بات نہیں، کا انٹلیکچوئل طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ ذالک مبلغہم من العلم، علم کی انتہا یہ ہوئی۔ حالی مرحوم نے کہا تھا کسی زمانے کے اندر، ہم کیا بتائیں، کیا کارہائے نمایاں کر گئے، آپ ناراض نہ ہوں، ایم اے کی نوکر ہوئے، پینشن لی اور مر گئے، بس یہی زندگی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ کتنے علاقے کا امیر المومنین ہے، چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن اس نے کہا کہاں ہے ان کی شاہی حویلی جہاں میں جاؤں؟ کہا وہ مسجد کے اندر سوئے ہوئے ہیں، اور ایک روایت کے اندر کہ وہ جو گرم علاقہ ہے مدینہ کے پاس حرہ نام کی جگہ پر، وہاں اونٹ چرا رہا ہے جو بندہ، وہی امیر المومنین ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق مسجد کے اندر ہیں لیٹے ہوئے، وہ آیا دیکھ کر کہا یہ امیر المومنین ہے جس کا ہم نام سنتے ہیں اور ہماری ٹانگیں فلاں اتنے دور کے علاقے میں کانپ جاتی ہیں۔ اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر کے نام سے شیطان تب بھی گھبراتا تھا، عمر کے نام سے شیطان کی ٹانگیں آج تک کانپ رہی ہیں، جہاں عمر کا نام آتا ہے وہاں سے شیطان علاقہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے، چاہے وہ شیطان جنوں میں سے ہو، چاہے وہ شیطان انسانوں میں سے ہو۔ حضرت عمر فاروق کی اتنی بڑی حکومت ہے، اپنے گورنر، علاقے کے گورنر، کوئی تحصیلدار نہیں، کوئی ایس ڈی ایم نہیں، کوئی ڈی سی نہیں، علاقے کا گورنر ہے، گورنر ہو کہیں کا، وہ کہتا ہے اسٹیٹ تو میری ملکیت ہے، میں اسٹیٹ کا بادشاہ ہوں، جو کرنا چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، سب حالات ہمارے سامنے ہیں۔ گورنر ہے ملک کا، شام کا گورنر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر پہنچی کہ اس نے اپنے نیچے والے کمرے کے اوپر ایک کمرہ بنایا ہوا ہے، اور وہاں پر وہ آرام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور دروازے کو کنڈی بھی لگائی ہوئی ہے، ایک وقت مخصوص ہے اس میں آرام کرتے ہیں، وہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ گیٹ کے اوپر ایک گیٹ کیپر بھی رکھا ہوا ہے، ایک پی ایس اے رکھا ہوا ہے، جو جس کو اجازت دیتا ہے وہ اندر آتا ہے، اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو بھیجا، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، ان کو کہا، یا سلمہ ابن اکوع، ان کو کہا جاتے ہی ان کے گھر کو آگ لگا دو، اور ان کو کہو مدینہ کے اندر تمہیں عمر بن خطاب نے طلب کیا ہے۔ ان کو بلایا، کہا تم لوگوں کو پریشان کرتے ہو، اللہ نے تمہیں یہ عہدہ دیا ہے،
یہ کوئی تمہارا حق نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے۔ اور میرے ایمانی بھائیوں، دنیا کے اندر جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ حق کی لڑائیاں ہوتی ہیں، ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی ڈی سی صاحب جب یہ سمجھ جائے گا کہ میں نے اس علاقے کو لے کر چلنا ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن کو میں نے سنبھالنا ہے، تو پھر وہ گھبرائے گا، کسی طرح یہ کرسی میرے سے لو، میری جان چھوڑو، مجھے یہاں سے سائیڈ ہونے دو، میں اپنی زندگی سکون کی جینا چاہتا ہوں، پورے ضلع کی، پورے ڈسٹرکٹ کی، علاقے کی میں پوری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، میں کوالیفائی ہو کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ ٹھیک ہے، حق ہے، لیکن ذمہ داری پہلے نمبر پر ہے، اس کو نبھانا ہے۔ کہ یہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے، تم کیوں گیٹ کو بند رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت ڈسٹرب ہوتا ہوں، تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے وقت چاہیے مجھے۔ کہا اگر تم ڈسٹرب ہوتے ہو، تمہیں آرام کرنے کے لیے الگ سے وقت چاہیے، تو پھر یہ ذمہ داری لی کیوں؟ استعفیٰ دو اور کسی اور کو اس جگہ پر بٹھاؤ۔ ایک اور گورنر کے لیے خبر پہنچی کہ وہ بہت پتلا کپڑا پہنتے ہیں، وہ لینن زیب تن کرتے ہیں اور ان کو موٹے کپڑے کے اندر گرمی لگتی ہے۔ ان نے ان کو بلایا، حضرت عمر نے، وہی حرہ نام کی جگہ، وہاں پر اونٹ چرا رہے تھے، کہ سیدھے اس کو وہاں بھیجو، اور ایک موٹے کپڑے کا، بوری کا کپڑا بنوایا، ان کے لیے کرتا بنوایا، کہا یہ پہنا کر کے اس کو یہاں بھیجو۔ کہ تمہیں تو لوگوں کے لیے نفع رسانی کے لیے بھیجا تھا، لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجا تھا، تم لینن پہن کر کے لوگوں کے فیصلے کرتے ہو۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں میں اور آپ اتنی آسانی سے کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں، اتنی آسانی سے 2 سیکنڈ کے لیے بھی سوچتے نہیں ہیں بات کن کے لیے ہو رہی ہے۔ جو کوئی صحابہ پر کیچڑ اچھالے گا، اس کی بات اس کا حال ایسا ہی ہے جیسے کوئی چاند کے اوپر تھوکے، جیسے کوئی ستاروں پر تھوکے، ستاروں پر تھوکے گا، تھوک منہ کے اوپر گرے گی، خود ملامت ہوگی کہ کیا کر رہا ہے، کس کو برا کہہ رہا ہے، کچھ تو شرم کر، کچھ تو احساس کر۔ یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت تھی جو میرے اور آپ کے لیے کرائیٹیریا ہیں، جن کا ایمان میرے اور آپ کے لیے کرائیٹیریا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے معیار حق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ سارے انبیاء جس طرح معصوم ہیں، اسی طرح صحابہ کی ذات محفوظ ہے۔ جس طرح نبی سے وہ گناہ نہیں ہو سکتا جس کو گناہ کہا جائے، اسی طرح صحابہ سے گناہ ہو جائے اللہ نامہ اعمال کے اندر باقی رہنے نہیں دیتا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح انبیاء کرام معصوم ہیں، انبیاء کرام سے گناہ نہیں ہو سکتا جس کو گناہ کہا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے بہت سارے گناہ ہوئے، اللہ نے ذکر کیا ہے گناہوں کا، وہ گناہ نہیں ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، بڑے لوگوں کی کوئی ایسی غلطی جو چھوٹے لوگوں کی نیکی ہوتی ہے، اس کو غلطی شمار کر لیا جاتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے تجھے ایسا نہیں کرنا تھا، بیٹا پوچھتا ہے کہ گلی کا ایک اور بچہ بھی تو ایسا ہی کر رہا ہے، آپ نے اس کو تو کچھ نہیں کہا۔ کہ بچے اس کا وہ مقام نہیں ہے، تو میرا بیٹا ہے، تو علاقے کی مسجد کا امام کا بیٹا ہے، تو ڈی سی کا بیٹا ہے، تو ایسا کرے گا تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ وہ اس کی گرفت اس لیے ہوئی، مقام بہت اونچا ہے اور رب نے کی۔ انبیاء کرام جس طرح معصوم ہیں، صحابہ کرام اسی طرح سے محفوظ ہیں۔ اگر گناہ ہو بھی گیا تو اللہ نے ان کے نامہ اعمال کے اندر رہنے نہیں دیا۔ اگر صحابہ کی ذات متزلزل ہو جائے گی، اگر صحابہ کی ذات کے اندر شک ہو جائے گا، پھر پورا دین باقی رہ ہی نہیں سکتا ہے، پھر پورے دین کے اندر ہی بگاڑ آ جائے گا، کچھ نہیں بچے گا دین کے اندر۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، مجھ تک اور آپ تک جو قرآن پہنچا وہ صحابہ سے ہی پہنچا۔ میں اور آپ جو دین سمجھتے ہیں، دین کو سیکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دین کے کام کرتے ہیں، وہ سب صحابہ نے ہمیں بتایا۔ اگر صحابہ نہیں ہیں، قرآن بھی مشکوک ہے، احادیث بھی مشکوک ہیں، کچھ نہیں بچتا۔ ہمارے پاس آتھینٹیسٹی کیا ہے؟ پھر آتھینٹیکیٹڈ کیا ڈاکومنٹ ہمارے پاس رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ اگر صحابہ کرام کی ذات مبارکہ کا دفاع نہ کیا جائے تو پھر پورا کا پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ جس طرح باقی مذاہب، باقی ریلیجنز بالکل کہ یہ کولیپس ہو گئے، کچھ نہیں بچا ان کا، دین اسلام بھی اسی طرح ختم ہو جائے گا۔ جس کا جو دل چاہے گا وہ گڑھ کر کے شروع کرے گا، جس کا جو دل چاہے گا وہ روایت بیان کر دے گا، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ صحابہ تک اس کی سند نہیں جا رہی ہے، صحابہ کا ذکر، اس کی سند، اس کی چین کے اندر نہیں آ رہا ہے، تو کیا بچ جائے گا پیچھے؟ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، صحابہ نے پڑھ کے دکھائی۔ میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، صحابہ نے اکٹھا کر کے، جمع کر کے دکھایا کہ یہ قرآن ہے، اس کے اوپر امت جمع ہے، اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اگر صحابہ نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کے بغیر دین کا
کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ میرے ایمانی بھائیوں، وقت مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آخری بات کہہ کر کے بات کو ختم کروں، دو حدیث سنانی ہیں۔ دوسری حدیث لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اے ایمان والو جو خود کو ایمان والا کہتے ہیں، قرآن نے بھی جگہ جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اپنے ایمان کا محاسبہ کرو، ایمان بچا بھی ہے کہ نہیں ہے، کوئی چیزیں ایسی بیچ میں تو نہیں گھس گئی کہ ایمان ہی تمہارا ختم ہو رہا ہے، سمجھ ہی نہیں رہے ہو تم، دین کے نام پر ایسے کام ہو رہے ہیں کہ دین کا جنازہ نکل گیا، دین کا نام لے کر کے ایسا دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ دین بچا ہی نہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے مجھ سے جام کوثر لینے کے لیے، میں ان کو جام کوثر دینے بھی لگوں گا، ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا، لیکن بیچ میں جبریل امین آ جائیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، دین کے نام پر فراڈ کیا تھا، اس طرح کا فراڈ کیا تھا جس طرح کا فراڈ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کیا تھا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پنڈتوں کو اور اپنے مولویوں کو اللہ کے ساتھ رب بنا دیا تھا، جو کسی نے کہہ دیا اسی کے اوپر چل پڑے، کوئی تحقیق نہیں کی تھی۔ اور قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ پر کہا، بات دور نہ چلی جائے، مضمون بہت وسیع ہے، کیا کیا بیان کیا جائے۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے نبی پاک، اے ربنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب۔ قیامت کے دن دو طبقے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، ایک جو پیچھے چلتا ہے، ایک جو آگے لیڈ کرتا ہے، جو آگے آگے چلتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ پیچھے چلنے والے اپنے رب سے کہہ رہے ہیں ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ان سادات نے، ان کبراء نے، ہم نے ان کی پیروی کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، انہوں نے ہمیں راستے سے ہی ہٹا دیا، راہ راست پر چلنے نہیں دیا۔ اور سادہ اور کبراء کا مطلب کیا ہے؟ وہ مذہب کے ٹھیکیدار، اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، مذہب کا لبادہ اوڑے ہوئے، لیکن مذہب کی انہیں کوئی شد بد نہیں تھی، ہم ان کے پیچھے چلے۔ اور دوسرے سیاست کا نام لے کر کے ہمارے دین کو بیچنے والے سادہ سیاسی مقتدا اور کبراء مذہبی مقتدا آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے رہے۔ اضلون السبیل، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ اور لڑائی لگی، قالت اولاہم لیخراہم فما کان لکم علینا من فضل، بات اصل وہ کہنی ہے میں نے، لا یؤمن احدکم والی، یہ ضمناً آ گئی، لڑائی لگی، پیچھے چلنے والے آگے چلنے والوں کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ ان آگے چلنے والوں کو ڈبل عذاب دے، ان نے ہمیں بھی گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہوئے، خود تو ڈوبے تھے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اور آگے چلنے والے پیچھے والوں کو کہہ رہے ہیں ان کو ڈبل عذاب دے، اس لیے کہ ہم نے زبردستی کھینچ کر تو نہیں لایا تھا، قرآن تمہارے سامنے تھا، نبی کے فرامین تمہارے سامنے تھے، تم نے ان کے اندر تحقیق کیوں نہیں کی، تم نے پڑھا کیوں نہیں، ان کی اوتھینٹسٹی کو چیک کیوں نہیں کیا، تم آنکھیں بند کر کے ہمارے پیچھے چلتے رہے، تم خود گمراہ ہوئے۔ اللہ کہے گا لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، ڈبل عذاب تو آج سب کو ملے گا، تمہیں بھی ملے گا اور ان کو بھی ملے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے لا یؤمن احدکم، حبیب کبریا فرما رہے لا یؤمن احدکم، جو ایمان والا ہے اپنے آپ کو ایمان والا نہ سمجھے۔ مسلمان ہونا کوئی آسان کام ہے؟ مسلمان ہونا کوئی مذاق ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا تھا من دان مشکل لا الہ الا اللہ، میں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جانتا ہوں، جب لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو لا کہہ کر کے ہر چیز کا انکار کر دیا، ہر چیز سے اپنے آپ کو بری کر دیا۔ ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسول وجہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سناؤ ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، بتاؤ ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں سے ہی گلہ کیا جا رہا ہے، ایمان والوں سے ہی گلہ کیا جا رہا ہے، کہ تم ہی تو پکے ایمان والے بنو کم سے کم۔ کون؟ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، وابناؤکم واخوانکم، بھائی برادری، کنبا، جس کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں جی کیا کریں، سنت پر تو عمل کروں، برادری کا کیا ہوگا، سنت پر تو عمل کروں، کلیگز کا کیا ہوگا، واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، یہ سب کے سب اموال اقترفتموها تجارت تخشون کسادها، وہ بزنس، وہ کاروبار جس کے
کم ہونے کا تمہیں ڈر لگتا ہے، یہ سب تمہیں زیادہ عزیز ہو جائیں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ سے، اس کے رسول سے، اللہ کے دین پر قربانیاں دینے سے زیادہ اگر یہ محبوب ہو جائیں گے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، پھر انتظار کرو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم، تب تک نہیں ہو سکتا ایمان والا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں حبیب کبریا، میری ذات مبارکہ ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، ساری انسانیت سے زیادہ جب تک میری ذات محبوب نہیں ہو جائے گی، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور ماننے والا بھی اور نہ ماننے والا بھی، نمازیں پڑھنے والا بھی اور نعرے لگانے والا بھی، سبینے لگانے والا بھی اور پانی پلانے والا بھی، ہر ایک کہتا ہے مجھے حبیب کبریا سے محبت ہے۔ کرائیٹیریا کیا ہے؟ کرائیٹیریا میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے حبیب نے خود اس کی تشریح فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، وہ تب تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات، اس کی ڈیزائرز، اس کی چاہت اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو لے کر میں آیا ہوں، ورنہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک طبقہ، ہر ایک جماعت، ہر ایک گروہ، ہر ایک فرقہ اسی پر خوش ہے، بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے، فرحون، اسی پر خوش ہے۔ ہم حبیب کبریا کے متبعین ہیں۔ فرمایا نہیں، یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اور قرآن کریم نے بھی کہا اگر تمہیں ساری چیزیں میرے حبیب سے زیادہ محبوب رہی تو پھر یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی، گویا اب تم دین چھوڑ چکے ہو، نام عبد الرحمن ہے، نام عبداللہ ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے، راشن کارڈ میں، آدھار کارڈ میں نام ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ لا یؤمنو، تب تک نہیں ہو پکے ایمان والے تم، گویا من یرتد منکم، دین کو چھوڑ دیا تم نے، تمہیں شکل حبیب کبریا جیسی پسند نہیں آئی، نصیب نہیں ہوئی، من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم، مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے، یہ دور شاید ایسا ہی دور ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ کہہ رہا ہے میں ایسے لوگوں کو کھڑا کروں گا پھر، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے، دشمنوں کے لیے سخت ہوں گے، اور سب سے بڑی ان کی کوالٹی یہ ہوگی یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے پر قربانیاں دینے کے لیے تیار رہیں گے، اور اس کے لیے ولا یخافون لومۃ لائم، کسی دوست کی، کسی کلیگ کی، کسی برادری والے کی ملامت سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل جاتے ہیں کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ رب العزت اس سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق دے کہ کہیں وہ بدلاؤ نہ ہو جائے کہ ان کو ہٹاؤ اور دوسروں کو لاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں راہ راست پر قائم رکھے، ہمیں اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، اور صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ دنیا میں رہیں تو راہ راست پر رہیں، دنیا سے جائیں تو سیدھے راستے پر چلتے ہوئے جائیں، اس حال میں کہ رب ہمارا راضی ہو، حبیب کبریا ہم سے خوش ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔